جس میں تمہارے اور ہماری کتابوں کا اتفاق ہے، آئیے اسی پہ اتفاق کرنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں پنجپیری جو ہے کسی سے اتفاق نہیں کرتے، اتفاق تو ہم چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ کوئی اتفاق نہیں کرتا، اپنی بھی ہے ناخوش اور بیگانی بھی ناخوش، میزار ہلائل کو کبھی کہہ نہ سکا قند۔ اصل بات یہ ہے، طمع ہے، لالچ ہے، امید ہے اللہ کے بغیر کسی اور سے۔ اگر صرف اللہ سے تھوڑی سی غیرت ہوتی تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں آتا۔ پچھلے دنوں تقریباً 10 اگست 1975 میں ہمارا شورا تھا KPK میں، اور اس میں میرے والد نے ایک فیصلہ کیا کہ مدارس کی تنظیم ہونی چاہیے۔ اس وقت انہوں نے ایک پروگرام بنایا اور مدارس کو جمع کر رہی تھی، پھر وہ فوت ہو گئی، پھر میری باری آئی، ہم بھی کوشش کر رہی تھی، 45 سال گزر گئے۔ میں نے ان مدارس کو اکٹھا کیا، اتفاق کر لیا، اور ان مدارس کا میں نے تنظیم بنایا، بورڈ بنایا، اور الحمدللہ اس میں میں نے بہت محنت کی اور کوشش کی۔ اگر پیسے لگے تو میری جیب سے لگی، میں نے جماعت کا ایک پیسہ نہیں لگایا، نہ میرے پاس کوئی فنڈ تھا جماعت کا۔ میں نے کسی ساتھی کو تکلیف نہیں دیا کہ فلاں آفس جانا ہے، تم فائل لے کے ادھر جاؤ، کسی کو کہا ہو کہ تم ادھر جاؤ۔ میں خود گیا ہوں، میں نے خود فائلیں بنائی ہے، میں نے خود اس کا نصاب علماء کو جمع کیا، بنایا، وقت بوقت میں علماء کو جمع کر رہا تھا، اور اس پہ آہستہ آہستہ کام کر رہی تھی۔ میں نے نصاب بنا دیا، میں نے وہ بورڈ منظور کر دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے اس میں بہت ساری مدارس کو جمع کیا، مدارس کا اتفاق اور اتحاد بھی بنا دیا۔ پھر جب سب کام میں نے کیے تو میں نے اپنے ساتھیوں کو اعلان کیا، کیا ہو، میں نے تمہارے لیے ایک گھر بنایا اور فرنش گھر بنا دیا، ساری سہولتیں اس میں موجود ہے، اور آپ کو میں نے کہا، میں نے دروازہ کھولا، آؤ جو اس میں بستر ڈالتے ہو یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ میں نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم نے نہ ادھر اینٹ اٹھایا ہے، نہ دیوار کو پانی، سیمنٹ کو پانی دیا ہے، نہ بیلچی چلایا ہے، اور نہ کوئی اور کام، اور نہ ایک پیسہ لگایا ہے۔ میں نے ایک گھر بنا دیا اور ساتھیوں کے لیے بنا دیا، اور صرف KPK کے لیے نہیں، بلوچستان کے لیے نہیں، سندھ کے لیے نہیں، پنجاب کے لیے نہیں، پورے پاکستان کے لیے بنا دیا۔ اب جب میں نے ساتھیوں کو آواز دی، الحمدللہ سب سے پہلے مولانا حضر نے کہا میرا مدرسہ اس میں داخل کر دو۔ مجھے ضیاء الرحمن ناصر نے انگلینڈ سے فون کیا کہ میں اپنا ناظم بھیجتا ہوں، اور ان کو آپ یہ کاغذات دے دے تاکہ میرا مدرسہ اس میں سب سے پہلے آ جائے۔ گجرانوالہ سے فون آئی، منڈی بہاؤالدین سے آئے، بلکہ پنجاب کے ہر شہر سے مجھے فون آئے۔ پرسوں مجھے مولانا مفتی سردار علی صاحب نے فون کیا، کیا مار رہی ہے؟ میں نے کہا اب تھوڑا صبر کیجئے، اور لوگ دڑا دڑ آ رہے ہیں، علماء آ رہے ہیں۔ ہم نے یہ بورڈ کسی کے مقابلے اور مخالفت کے لیے نہیں بنائی، ہم نے یہ بورڈ صرف اپنے ساتھیوں کے تحفظ کے لیے بنایا، ہم نے موحدین کو کے اتفاق اور اتحاد کے لیے بنایا تاکہ ان کا اپنا گھر ہو۔ پھر بھی کچھ لوگ بغض اور حسد کی وجہ سے میری مخالفت کر رہے ہیں۔ میں کیا کروں، اور کیا جرم کیا ہے؟
صرف اپنے ساتھیوں کے گلے سے رسی پھینک دی، غلامی نہ کرو. اور میں نے کہا اہل پنجاب کو خوشخبری سنا دو، کٹ جائے گی اب غلامی کی زنجیریں، اہل پنجاب کو خوشخبری سنا دو. میں نے تو یہ کیا. وہ لوگ نہ خود کر سکتے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے اور نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں. نہ انہوں نے کبھی خود ایسا کوئی کام کیا ہے جس میں اپنے ساتھیوں کی سر اونچے ہو جائے، اور نہ کسی اور کو چھوڑتے ہیں. اور مجھے مقابلے کی عادت ہے، میری زندگی اس میں گزر گئی. میں جب کسی کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوں تو الحمدللہ لوگوں نے دیکھا میں نے حکومت کے ساتھ لڑائیاں لڑی ہے جب موقع آیا ہے. یاد رکھے، میں یہ نہیں چاہتا کہ اپنے ساتھیوں سے لڑوں. ساتھیوں نہیں بلکہ ایک ساتھی ہوگا جو نہ خود بھی کچھ کر سکتا ہے اور نہ کسی اور کو چھوڑتا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اتفاق کر لو. میں نے دوسرے بورڈ والوں کو بھی کہا ہے کہ ہمارا اور تمہارا کیا مخالفت، ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کیا ہے اور اس کا انشاءاللہ کسی وقت ضرورت پڑی پھر میں اس کا اظہار کر لوں گا. کل میرے ایک شاگرد اور ہماری جماعت کا ہم رکن کراچی میں مولانا عبید اللہ صاحب، اس نے کچھ چیزیں ظاہر کی ہے. میں نے فون کیا مولانا اب صبر کرو، وقت ہے انشاءاللہ اور پھر ظاہر کر دیں گے. میں نے صرف اتفاق و اتحاد کی بات کی، لیکن جو لوگ اتفاق و اتحاد نہیں چاہتے وہ نہ اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں. اگر دیکھتے تو پھر یہود و نصارا کو اعلان ہوا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، پھر بھی اختلاف کر رہے تھے. جس کی طبیعت اور طینت میں ضد اور اناد ہو، جس کی طینت میں من فسد من علمائنا ففی شبہ من الیہود، یہ وہ یہودی ہے بنیادی طور پہ جس کے دل میں حسد اور بغض ہو، اور جس کی طینت پاک ہو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتا. تعالوا الی کلمۃ، اب بھی ہم یہودیوں کو نصارا کو اعلان کرتے ہیں کہ اگر اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ. اور اگر تم ارباب پکڑتے ہو تو پھر انشاءاللہ جیسا کہ ان کے ساتھ مقابلہ ہے آپ کے ساتھ بھی ہوگا. اور جب میں میدان میں آؤں گا تو تمہیں پتہ لگے گا کہ مقابلے کیسے ہوتے ہیں. ہمیشہ بس ضد اور اناد، ضد اور اناد. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اب سارا پنجاب، سارا کے پی کے، سارا سندھ، سارا بلوچستان متفق ہے اپنے بورڈ پہ. اور الحمدللہ ہمارا مرکز پنجاب میں، گجرات میں سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ اور ان کے اولاد، ان کے نواسی، الحمدللہ وہ بھی متفق ہے، ہم بھی متفق ہے. انشاءاللہ ہم اس بورڈ کو چلائیں گے، اکٹھا چلائیں گے. اب کچھ کام باقی ہے، میں اس پہ وقت بوقت مشورے لیتا ہوں ساتھیوں سے. ایسی بات نہیں کہ کسی کو میں نے نہیں کہا ہے تو وہ میرے ساتھ نہیں ہے. وہ انشاءاللہ میں سب بلاؤں گا، لیکن اب بنیادی کام کرنا ہے اور میں اکیلا کرتا ہوں تاکہ اس میں کوئی رکھنا نہ ڈالے. جب کام تیار ہو جائے پھر انشاءاللہ میں اجلاس بلاؤں گا. اس میں پنجاب کے رفقا بھی ہوں گے، اس میں کے پی کے کی بھی ہوں گے، اس میں سندھ اور بلوچستان کی بھی ہوں گے. اور انشاءاللہ ہم اتفاقی طور پہ اس بورڈ کو چلائیں گے. اور انشاءاللہ ہمارا اپنا بورڈ ہوگا اور اپنا گھر ہوگا. جہاں بھی ہم بستر ڈالیں گے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیوں ادھر بستر ڈالا. اور وہ توق، وہ زنجیریں، وہ رسیاں جو معاہدین کے گلوں میں تھی، میں نے اس کو کاٹ کر ان کی طرف پھینک دی کہ سنبھالو اپنی رسیوں کو. آپ لوگ میرے ساتھ اس پہ اتفاق کر لیں گے؟
اتفاق ہوگی؟ ہاتھ اٹھائیں، سب اٹھائیں، انشاءاللہ اتفاق و اتحاد ہوگی اور یہود و نصارہ کی مخالفت ہمیشہ کرتے رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان